السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، تجوید کلاس نورانی قاعدے میں آج 48واں سبق آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے ان تمام ناظرین سے گزارش ہے جو ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور پورا ویڈیو دیکھیں۔ تو آئیں بغیر کسی تاخیر کے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق میں آج تختی نمبر 25 یعنی رسم الخط۔ تو آج اس تختی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو کہہ رہے رسم الخط، رسم الخط کا معنی ہے لکھنے کا طریقہ۔ رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ، یعنی قرآن پاک میں بہت جگہ الف واو یا لکھے ہوئے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے۔ ان پر نشان یہ نشان بنا ہوا ہے، نیچے کے نقشے میں وہ الفاظ لکھ دیے گئے ہیں۔ تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ قرآن مجید لکھنے کے طریقے کے اعتبار سے کچھ جگہوں پر الف اور واو اور یا یہ 3 حرف لکھے ہوئے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے، یعنی کبھی کبھی ان کو ایکسٹرا بھی لکھ دیا جاتا ہے، قواعد کے حساب سے، عربی کے قاعدوں کے حساب سے ان کو لکھ دیا جاتا ہے، لیکن یہ پڑھنے میں نہیں آتے۔ تو ایسی صورت میں جہاں جہاں پر بھی قرآن مجید میں ایسے جملے ہیں تو انہوں نے وہاں کے جملوں کو پارے اور رکوع کے ساتھ یہاں پر لکھ دیا ہے کہ اس پارے میں اس رکوع میں یہ جملہ موجود ہے۔ تو اب اس میں کیا وہ کہہ رہے ہیں اس کو آپ غور سے دیکھیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے نیچے کے نقشے میں انہوں نے کیا کیے ہیں، لکھ دیے ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں لفظ انا میں نون کے بعد کا الف کہیں پڑھا نہیں جائے گا۔ یہ جو حمزہ زبر آ نون الف زبر نہ انا جو دکھ رہا ہے تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ حمزہ زبر آ نون زبر نہ انا بغیر الف کے پڑھیں گے، جبکہ اس پر وقف نہ کریں، یعنی اس پر اگر وقف کریں گے تو پھر اس کو الف کے قاعدے کے حساب سے پڑھیں گے، یعنی الف اس کا پڑھ کر ہی رکا جائے گا۔ اور اگر وقف نہیں کریں گے، یعنی بیچ عبارت میں آ رہا ہے اور ہم روانی سے پڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو نون کے بعد کے الف کو جیسا کہ حرف مد جس کو سمجھ کر ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں ویسا اس کو نہیں پڑھیں گے، تو اس کو انا کی طرح پڑھیں گے، جبکہ اس پر وقف نہ کریں۔ وقف نہ کریں تو ایسی صورت میں اگر وقف کر دیں گے تو پھر لفظ اللہ کے لفظ الف مدہ کے قاعدے کے حساب سے جو ہے اس کو پڑھ کر رکیں گے۔ ہر خانے میں لکھنے کے طریقے کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ بھی درج ہے۔ تو کہہ رہے ہیں یہاں پر آسانی کے لیے جب ہم قرآن مجید سیکھنے کے لیے نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہیں تو مصنف نے کیا کیا ہے، قرآن مجید کے جو الفاظ جہاں پر لکھے ہوئے تھے وہاں سے انہوں نے لیے اور یہاں پر لکھ کر اوپر جو ہے لکھنے کا جو طریقہ قرآن مجید میں ہمیں ملے گا وہ اوپر لکھ دیے، اور اس کے بعد نیچے جیسا انداز میں اس کو پڑھیں گے، یعنی حرف جو پڑھے جانے والے اس میں حرف ہیں وہ حرف نیچے لکھ دیے ہیں۔ تو بچوں کو پریکٹس کرنا اوپر کے جملوں کو دیکھ کر ہی، نیچے کے جملوں کو دیکھ کر نہیں، اس لیے کہ قرآن مجید میں نیچے والے جملے نہیں آئیں گے بلکہ یہ جملے اوپر والے جو ہیں وہی جملے آئیں گے، لہٰذا مشق کرتے وقت توجہ بھی اوپر والے پر رہے، نیچے والے پر نہ رہے۔ نیچے اس لیے دیا گیا ہے کہ اگر آپ کو کبھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ایسی صورت میں نیچے کبھی کبھی دیکھ سکتے ہیں تاکہ جو ہے آپ کو حرفوں میں جو پریشانی ہو رہی تھی وہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ تو حاصل کلام یہی ہے کہ رسم الخط ہے لکھنے کا طریقہ۔ پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں بعض جگہ الف واو اور یا آئے ہوئے ہیں زیادہ، جہاں پر بھی زیادہ ہے ان پر یہ علامت انہوں نے بنا دی ہے۔ بنانے کے بعد جو ہے قرآن مجید میں بھی یہ علامت آپ کو نظر آئے گی، پڑھتے وقت اس علامت کی طرف توجہ دیں، پھر ان علامات والے حرف کو نہ پڑھیں، الف اور واو اور یا کو نہ پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے توجہ اچھی دیں پڑھے کی طرف اور پہچان کر پڑھیں کہ کس انداز میں ہمیں پڑھنا ہے، کہاں کیا نشان ہے۔ تو آج کے سبق میں بس اتنا ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، تمام طلباء اور طالبات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس تختی کو خوب اچھی طریقے سے پہلے سمجھیں۔ ایک بار میں اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے قاعدہ لے کر بیٹھ کر
ایک دو بار زیادہ سنیں، سننے کے بعد جو ہے غور کریں، دیکھیں، اس کو یاد کریں، یاد کر اچھے طریقے سے جب سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف جب شروع ہوگی، جب قرآن مجید پڑھیں گے تو یہ الفاظ آپ کو ملیں گے تو اس وقت آپ کو پریشانی نہیں ہوگی اور صحیح پڑھا جائے گا۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔